بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اگر آپ انٹرنیٹ پہ جائیں اور مختلف دینی ویب سائٹس پہ لوگوں کے سوالات دیکھیں، خود ہمیں اس کا شب و روز تجربہ ہوتا ہے۔ لوگ مختلف معاملات میں مذہبی رہنمائی کے لیے ہم سے رابطہ کرتے ہیں، تو ان میں سب سے زیادہ مسائل خاندان اور میاں بیوی کے رشتے سے متعلق ہوتے ہیں۔ شوہر غصے میں طلاق دے بیٹھا ہے، میاں اور بیوی کے درمیان یہ تنازع ہے کہ وہ نوکری کر سکتی ہے کہ نہیں کر سکتی، میاں اور بیوی کیا والدین کے ساتھ جوائنٹ فیملی سسٹم میں رہیں، بیوی الگ گھر کا مطالبہ کر رہی ہے، بچوں کی پیدائش کے بارے میں اختلاف رائے واقع ہو چکا ہے، میاں بیرون ملک جا کے تعلیم حاصل کرنا چاہتا ہے، بیوی اپنے ملک پر اپنے والدین کو چھوڑنا نہیں چاہتی۔ اس طرح کے 20 مسائل ہیں جو شب و روز نوجوان مسلم میرڈ کپلز کی جانب سے موصول ہوتے ہیں، اور یہی وہ مسائل اور تنازعات ہیں جس کی وجہ سے بالآخر خاندان کا ادارہ تباہی اور بربادی کی طرف جا رہا ہے۔ میرا نوجوانوں کے ساتھ انٹریکشن رہتا ہے اور میں ان مسائل کو براہ راست سنتا ہوں، سمجھتا ہوں، تو اس کچھ عرصے میں ایک آئیڈیا ذہن میں ڈیولپ ہوا، اور مجھے لگتا ہے کہ اگر اس آئیڈیا میں مزید تنقیح کی جائے، مزید اس کو ریفارم کیا جائے، تو وہ شاید مستقبل میں کسی بہتری کا سبب بن سکتا ہے۔ وہ آئیڈیا یہ ہے کہ ہر وہ مرد اور عورت مسلمان جو شادی کرنا چاہتے ہیں، شادی میں نکاح کے وقت ایک ہوتا ہے نکاح نامہ جس پہ آپ دستخط کرتے ہیں، اگرچہ اس میں بھی ایک خانہ ہوتا ہے جس میں پہلے سے ہی لکیریں پھیر دی جاتی ہیں کہ کوئی شرائط، کوئی کنڈیشنز، کوئی اوبلیگیشنز، کوئی کمپلسری ڈیوٹیز آپ عائد کرنا چاہ رہے ہیں تو اس میں لکھ دیں، لیکن ہمارے ہاں وہ اس پہ لکیر پھیر دی جاتی ہے، اس لیے کہ محسوس یہ ہوتا ہے کہ اس موقع پر اگر آپ کسی چیز کی ڈیمانڈ کریں گے تو گویا یہ رشتے کی ابتدا ہی میں ایک نوعیت کی دراڑ پیدا کرنے کی کوشش ہے۔ میرے نزدیک یہ بہت غلط رویہ ہے اور یہ بہت غلط روایت ہے۔ اس روایت کو ریوائیو ہونا چاہیے، اور یہ ریویژن نکاح نامے میں بھلے نہ ہو، اس کی ایک تہذیبی شناخت اور حیثیت اب بن چکی ہے، لیکن ہر مرد اور عورت کو الگ سے ایک باہمی ایگریمنٹ سائن کرنا چاہیے۔ گویا نکاح سے پہلے ایک ایگریمنٹ، چاہے وہ لیگل ڈاکومنٹ ہو، اس پر آپ کچھ لوگوں کو وٹنسز بنائیں، وہ ایگریمنٹ ہے جو لڑکے اور لڑکی کے درمیان سائن ہونا چاہیے۔ اس ایگریمنٹ میں کچھ بنیادی باتیں ہیں جو طے ہونی چاہیے۔ مثلا ایک بات کہ شوہر اس میں یہ لکھے کہ میں اگر کبھی جذبات، رد عمل، مغلوبیت، کسی ڈپریشن میں آ کر طلاق کا لفظ کہہ دیتا ہوں تو وہ طلاق میری کنسیڈر نہ کی جائے اس وقت تک جس وقت تک میں ہوش و حواس میں ایک آپ کے فیملی ممبر کو، ایک اپنے فیملی ممبر کو گواہ بنا کر لکھ کر طلاق نہ دوں۔ یعنی ہمارے ہاں آپ جانتے ہیں کہ طلاق گالی کے مترادف ہے۔ جب مرد کو غصہ آتا ہے تو وہ گالیاں دے رہا ہو تو ساتھ طلاق کا لفظ بھی کہہ دیتا ہے، اور اس کے بعد سر پکڑ کے رو رہا ہوتا ہے کہ نہیں، میرا مقصد تو طلاق دینا نہیں تھا، میں تو غصے میں اس کو محض سبق سکھانے کے لیے کہہ رہا تھا کہ میں تمہیں یہ بھی کر سکتا ہوں، تو خدا را میری طلاق جو ہے اس کو واپس کروائیے، میں تو طلاق نہیں دینا چاہتا۔ تو اس لیے یہ ضروری ہے کہ آپ پہلے یہ صراحت کر دیں کہ میرے منہ سے کبھی یہ فضول لفظ اگر نکلتا ہے تو اس کو میں یہ کہہ رہا ہوں، میرا بیان یہ ہے، اس وقت تک کنسیڈر نہ کیا جائے جس وقت تک میں نارمل حالات، نارمل رویے میں آپ کے پیرنٹس، اپنے پیرنٹس کو گواہ بنا کر طلاق کا معاملہ نہ کروں تو میری طرف سے ہر طلاق نل اینڈ وائڈ ہے۔ یہ معاہدہ ہونا چاہیے، اور جس وقت کبھی غصے میں، کبھی رد عمل، کبھی غضبناک ہو کر کوئی آدمی یہ کہہ دے تو پھر اس کو رجوع کرنا چاہیے، اور بلکہ اس ایگریمنٹ میں یہ بھی لکھا ہونا چاہیے کہ اگر میں یہ غلطی کر بیٹھوں تو اس کا یہ جرمانہ ہے جو میں ادا کروں گا۔ اس میں یہ بھی لکھنا چاہیے کہ میں اپنے اوپر یہ لازم کرتا ہوں، قسم کھاتا ہوں کہ میں یا تو پھر اتنے روزے رکھوں گا، یا اتنا تاوان ادا کروں گا، اتنا مجھ پہ جرمانہ آپ عائد کر سکتی ہیں، میں آپ کو پے کروں گا اگر میرے منہ سے لفظ نکل جاتا ہے۔ آپ دیکھیں اگر آپ یہ کریں گے تو اس سے وہ جو مرد ہے اس کے پیش نظر بھی یہ ہوگا کہ میں غصے میں جو گالی کی جگہ طلاق کا لفظ استعمال کرنا چاہ رہا ہوں اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، بلکہ الٹا مجھے نقصان ہی ہوگا، اور اس سے وہ امیڈیٹ ریئیکشن جس سے خاندان ٹوٹ جاتے ہیں ان کو بھی بچانے کا ایک سد باب اور ذریعہ بن۔ اسی طرح یہ بات
کہ شادی کے بعد بیوی کہاں رہے گی، یہ بات بھی طے ہونی چاہیے، شادی سے پہلے طے ہونی چاہیے، شادی کے بعد نہیں طے ہونی چاہیے، پہلے طے، کیونکہ پہلے آپ جانتے ہیں، اپنی آمدن جانتے ہیں، اپنے والدین کے حالات جانتے ہیں، کیا وہ بوڑھے ہیں، کیا وہ اکیلے ہیں، کیا وہ بے سہارا ہیں، کیا آپ ہی اکیلے آدمی ہیں، اگر ہیں تو بیوی کو پہلے بتائیے، لکھیے اس کے اندر کہ میں جوائنٹ فیملی سسٹم میں رہوں گا۔ یہ بات کہ حالات ہمیشہ ایک سے نہیں رہتے، تو یہ استثناءات ہر جگہ ہوتے ہیں، لیکن ایک اوور آل اورینٹیشن شادی سے پہلے کیا تھی، اس کو واضح ہونا چاہیے۔ یہ بات ٹھیک ہے کہ آپ پہلے ہو سکتا ہے علیحدہ گھر میں رہتے ہوں، لیکن حالات ایسے پیدا ہو جائیں کہ بیوی کو لے جانا پڑے، تو اس وقت پھر آپ گفتگو کریں گے، کنونس کریں گے کہ ٹھیک ہے، میں نے آپ سے معاہدہ تو یہی کیا تھا، اب آپ کے پاس اختیار ہے، آپ میرا ساتھ دینا چاہیں تو بڑی اچھی بات ہے۔ یہ بھی لکھا ہونا چاہیے، پہلے سے طے ہونا چاہیے کہ بیوی ساتھ انڈیپینڈنٹلی رہے گی یا ان لاس کے ساتھ رہے گی۔ اسی طریقے سے تیسری چیز یہ بھی طے ہونا چاہیے ہے کہ بچے کی پیدائش کی پلاننگ دونوں باہمی مشاورت سے کریں گے، اور اس کے لیے دونوں کی لائف اورینٹیشن کیا ہے۔ کیا لڑکے کو فوراً اولاد کی خواہش ہے تو پھر وہ بتا دے وہاں پر کہ میں تو چاہتا ہوں کہ جلد از جلد اولاد پیدا ہو، اور خاتون یہ کہنا چاہتی ہیں کہ نہیں، میرے ہاں تو اس وقت یہ میچورٹی کی صورتحال نہیں ہے، میں تو ابھی زندگی کو انجوائے کرنا چاہتی ہوں، حالات کو دیکھنا چاہتی ہوں، پھر کو جا کے پلاننگ کروں گی، تو وہ اپنی اس خواہش کو پہلے بیان کریں۔ اگر آپ یہ کام نہیں کریں گے تو آنے والے چند دنوں کے اندر یہ تنازع شروع ہو جائے گا۔ آپ کے ان لاز آپ سے بچے کی پیدائش کا مطالبہ کر رہے ہوں گے کہ پوتوں پوتیوں کو، نواسے نواسیوں کو کھلائیں، اور آپ جو ہیں وہ بھی شادی ہوئی ہوگی اور زندگی جو ہے وہ جھگڑے اور الجھنوں اور اجیرن جو ہے وہ بن جائے گی۔ تو یہ بھی طے ہونا۔ اسی طرح خاتون اور مرد یہ طے کریں ان کی اوور آل ایجوکیشنل سوشل بیک گراؤنڈ کیا ہے، کیا وہ بچپن سے اس پیشن کے ساتھ آگے بڑھے ہیں کہ کسی فیلڈ میں اپنا نام کمائیں، آگے بڑھیں، کام کریں۔ مثلا خاتون نے بچپن سے محنت کی اور اس کا میرٹ پہ ڈاکٹر یا میڈیکل میں داخلہ ہوا، وہ ڈاکٹر بن گئی، اب وہ آئی ہے شادی کر کے آپ کہتے ہیں نہیں تم نے باہر جا کے ملازمت نہیں کرنی، تو یہ پہلے طے کریں، کیونکہ تعلیم تو پہلے سے موجود ہے نا۔ پہلے لکھیں کہ میں ڈاکٹر ہوں، میں نوکری کرنا چاہتی ہوں، نوکری میں یہ الجھنیں پیدا ہو سکتی ہیں، اس کنڈیشن کے ساتھ شادی کر رہی ہوں کہ آپ اس کے ساتھ ایڈجسٹ یا مینج کریں گے۔ تو یہ میں نے بہت ہی مختصر چند چیزیں بتائی ہیں۔ ہر آدمی اپنے حالات سے، اپنے پس منظر کے لحاظ سے، اپنی معیشت کے لحاظ سے اس طرح کی کنڈیشنز کو میوچولی ایک دوسرے سے شیئر کر سکتا ہے، اور باتیں ہوا میں رہ جاتی ہیں۔ جو کاغذ پہ لکھی ہوئی بات ہے، اللہ کی ہدایت بھی یہی ہے کہ چیزوں کو طریقے کے ساتھ قلم بند کریں، لکھیں، کیونکہ جس موقع پہ کانفلکٹ پیدا ہوتا ہے اس موقع پہ انڈرسٹینڈنگ، اس موقع پہ باہمی رعایت، وہ سب ہوا ہو جاتی ہے، اس موقع پہ کاغذ ہی بولتا ہے۔ تو خواتین کو میں بالخصوص یہ کہوں گا، کیونکہ مردوں کے پاس تو پھر یہ اختیار ہے، اس کو پھینکا تو وہاں چلے گئے، لیکن یہ اگر بچہ پیدا کر چکی ہے اور پھر کوئی کانفلکٹ ہو گیا تو یہ کہاں جائے گی؟ تو اس کے پاس یہ اختیار ہو کہ وہ اپنے شوہر کو توجہ دلائے کہ دیکھو ہم ان باتوں پر رضامند ہوئے تھے۔ اور طلاق کا معاملہ اس کو تو نل اینڈ وائڈ قرار دے دینا چاہیے ہے مردوں کی جانب سے، کہ اس وقت تک طلاق ہماری جانب سے کنسیڈر نہ ہو، اگرچہ ہم روز بولتے رہیں اور ہم غصے میں اور نشے میں اور غلبے میں اور رد عمل میں اور کسی بھی ڈپریشن میں کہہ دیں کوئی طلاق نہیں ہوگی۔ طلاق اس وقت واقع ہوگی کہ جب میں آپ کے والد صاحب اور اپنے والد صاحب کو گواہ بنا کر یہ کہوں گا کہ میں طلاق دے رہا ہوں، تو پھر طلاق ہوگی۔ یہ بات ہم سب جانتے ہیں کہ خاندانی زندگی ایک دوسرے کی رفاقت، محبت، الفت، تحاد و تحابب کے رشتے، اعتماد، سہارا دینے سے بنتا ہے۔ یہ بات بھی طے ہے کہ زندگی میں اونچ نیچ، نرم گرم حالات آتے رہتے ہیں، اور یہ شادی یا نکاح کوئی کاروباری معاہدہ نہیں ہے کہ جس کے آپ پروز اینڈ کونز اور نیٹی گریٹیز اور ایک انچی پنچی طے کر لیں، لیکن وہ بنیادی سوالات جنہوں نے اگلے دن کھڑے ہو جانا ہے ان کے بارے میں آپ کو کلیئرٹی ہونی چاہیے۔ میں یہ عرض کروں کہ اگر یہ کلیئرٹی ہوگی تو پھر وہ تنازعات جب پیدا ہوں گے تو آپ ان کو بھی اسی کی روشنی میں، اسی اسپرٹ کے اندر ریزالو کریں گے کہ ہم کانفلکٹ پیدا کرنے والے نہیں ہیں، کانفلکٹ ریزالو کرنے والے۔ تو میں یہ کہوں گا کہ ایک ایسا پروفارما، ایک ڈاکومنٹ بننا چاہیے ہے جو ہر مسلمان بچے اور بچی شادی کرنے سے پہلے سائن کریں اور اس پہ گواہ بنائیں اور کہیں کہ ہم ان معاملات میں اتفاق رائے کر کے یہ چیز طے کر رہے ہیں، ان میں کبھی اختلاف ہوا تو انہی بڑوں کو ہم بٹھائیں گے
اور دوبارہ سے اس ڈاکومنٹ کو ریوائز کر لیں گے. مثلا اگر حالات خراب ہو گئے ہیں بچے کے، والدین کے گھر ہی شفٹ ہونا ہے، تو بیگم سے ریکویسٹ کریں، بات کریں، دھونس نہ جمائے، دھمکی نہ دے طلاق کی، اور کہے کہ یہ میں نے ان حالات میں کیا تھا، آ جاؤ. پھر والدین کے ساتھ بیٹھ جاتے ہیں، اگر آپ کہتی ہیں تو اس کو ریوائز کر لیتے ہیں، ورنہ میرے پاس یہی چوائس ہے. تو یہ وہ چیز ہے کہ جس سے مجھے لگتا ہے کہ بڑے کانفلکٹس کو کم کیا جا سکتا ہے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین.